وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج ہم اور آپ حضور حبیب ملت علیہ الرحمت و رضوان کے عرص چہلم میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اس وقت اسٹیج پر جماعت اہل سنت کی کئی مقتدر شخصیتیں جلوہ افروز ہیں. انشاءاللہ وقفے وقفے سے یہ ساری شخصیتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور مختصر کلمات میں اپنے تأثرات کو بیان کریں. آج تقریر کا کوئی موقع نہیں اور نہ ہی تقریر کی نیت سے یہاں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، بلکہ صرف اور صرف حضور حبیب ملت کی بارگاہ میں چند منٹوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور اپنے قلبی تأثرات کو بیان کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اسٹیج پر داماد حضور قائد ملت، ادیب شہیر، صاحب قرطاس و قلم، ماہر درسیات حضرت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب کشمیری مدد ظلہ العالی تشریف فرما. بہت تڑک بھڑک کے ساتھ وہ اسٹیج پر نہیں آتے ہیں، بہت سادے انداز میں آتے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا لباس بہت چمک رہا ہے تو بہت قابل. وہ سادگی میں ہیں مگر بہت زیادہ قابلیت رکھتے ہیں. اور جو شخصیتیں علم و عمل کی جامع ہوتی ہیں وہ بہت سادگی میں ہوتی ہیں. حضرت علامہ عاشق حسین کشمیری انہی لوگوں میں سے. اسٹیج پر کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں گے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی اونچی جگہ نہیں. خاموشی سے آتے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے خلوص کو، ان کے تواضع کو، ان کی عاجزی اور انکساری کو برقرار رکھے اور ان کو دارین میں مالا مال فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ علی سالم سیوانی صاحب کی تقریر سنی. بہت جامع اور معنی اور بامقصد تقریر انہوں نے پیش فرمائی. یہ زبان اور تحریر دونوں کے مالک ہیں. اسٹیج پر شہزادہ حضور حبیب ملت حضرت مولانا حبیب رضا صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے چہرے کی زیارت کریں. حضور حبیب ملت علیہ الرحمت و رضوان کا وصال جماعت اہل سنت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. اڑیسہ کی سرزمین پر علم و عمل، زہد و تقوی، طہارت و پاکیزگی، اتباع سنت کے معاملے میں
حضور حبیب ملت کی ذات منفرد اور بے مثال نظر آتی ہے۔ کئی دہائیوں تک یہ سورج جو علم و عرفان کا سورج ہے اڑیسہ کی سرزمین پر چمکتا رہا، اور 28 دسمبر کو رات میں علم و عرفان کا یہ چمکتا ہوا سورج ہمیشہ ہمیش کے لیے ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا، اوجھل ہو گیا۔ لیکن آج بھی ان کی خدمات کے نقوش پورے اڑیسہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بے شک حق ہے، گلی گلی، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ پہنچ کر انہوں نے دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا۔ بے شک حق ہے، اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کبھی انہوں نے کسی سے کرایہ مانگا، کبھی انہوں نے نذرانہ مانگا۔ وہ امیر کے ہاں جس شان سے جاتے تھے اسی شان سے غریب کی جھوپڑی میں بھی جاتے۔ امیروں کی دعوت جس طرح قبول فرماتے تھے، غریبوں کی دعوت بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ قبول فرماتے۔ ان کے ہاں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں تھا، اور جس کی دعوت قبول فرماتے اس کے یہاں پہنچتے۔ اڑیسہ کی سرزمین پر اکثر و بیشتر جلسے ان کی سرپرستی میں ہوتے، اور ہم لوگ جب اڑیسہ آتے تو زیادہ تر جلسوں میں حضرت کی سرپرستی ہوتی اور حضرت سے ملاقات ہوتی، اور جب ملاقات ہوتی بہت تواضع سے پیش آتے۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین اور شیخ طریقت ہے، ایسا محسوس ہوتا کہ یہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی چوکھٹ کے جارو کش ہیں جو عاجزی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عاجزی کی یہ برکت عطا فرمائی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو میں جنازے میں حاضر تھا۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا یہ پورا گراؤنڈ انسانوں کے سیلاب اور مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں سے بھرا ہوا۔ بالکل حق ہے، زندہ باد۔ اس میدان کے اس پار روڈ سے جب میری گاڑی گزری تو بڑی مشقت کرنی پڑی اس گراؤنڈ میں آنے۔ روڈ کے باہر بھی ہر طرف انسانوں کا ہجوم اور انسانوں کا سیلاب۔ ان کو کون کھینچ کر لا رہا؟ ان کو کون بلا کر لا رہا؟ حضور حبیب ملت کی سچی عقیدت و محبت ان مسلمانوں کے دلوں میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی، تو پروردگار عالم نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی۔ لاجواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ اسی کو قرآن عظیم میں فرمایا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ حضور حبیب ملت نے اپنی مقبولیت کا پرچم گاڑنے کے لیے چمچوں اور دلالوں کو نہیں رکھا تھا، بلکہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے یہی سپاہی جہاں جہاں حضور حبیب ملت جاتے ان کی مقبولیت کا پرچم گاڑتے چلے جائیں۔ لاجواب، کیا حقانیت ہے، زندہ باد۔ حضور حبیب ملت میں ایسی تواضع تھی، خاکساری تھی کہ جب کوئی عالم آپ کے پاس آتا شاعروں کو انعام دیا جاتا ہے، مقرروں کو انعام دینا مکروہ ہے، رکھ دیجئے۔ حضور حبیب ملت جب بیمار تھے اور بھونیشور کے ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ تھے، ڈائلیسس ہو رہی تھی، اور عاشق بھائی نے مجھ کو فون کیا۔ اس دن میرا کیندرا پاڑا میں پروگرام، بھونیشور ایئرپورٹ سے جب باہر نکلا ان کا فون آیا کہ حضرت بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ملاقات کرتے ہوئے جائیں۔ میں نے کہا آپ بہتر کی بات کر رہے ہیں، جب اطلاع مل گئی ہے تو پہلے تو مریض کی عیادت کی جائے گی، اس کے بعد جلسہ ہوگا۔
جلسے والے کچھ آنا کانی کرنے لگے، بہت ٹرافک ہے، یہ ہے وہ ہے، دیر ہو جائے گی۔ میں کہا چپ رہو، سیدھے ہاسپیٹل گاڑی موڑو، پہلے حضور حبیب ملت کی عیادت ہوگی، اس کے بعد جلسے میں خطابت۔ کیا بات! جب میں ہاسپیٹل پہنچا حضرت ڈائلیسس پر تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس وقت بھی عالمانہ وضاقتہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے سر پر سفید دوپلی ٹوپی موجود تھی، اور ڈائلیسس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے سر سے ٹوپی غائب نہیں۔ حضرت نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مریض کو جگانا یہ خلل کا باعث نہ ہو جائے۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ حضرت خود آنکھیں کھولیں تو میں سلام کروں۔ حضرت نے آنکھیں کھولی، میں نے سلام کیا، مسکرا کر حضرت نے جواب دیا۔ حضرت کی طبیعت میں نے پوچھی، خیریت پوچھی، حضرت نے خیریت بتائی اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ بار بار یہ کہتے رہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت کو میں نے تسلی دی، دعا کی، اور اس کے بعد حضرت سے اجازت لے کر کے میں رخصت ہوا۔ اور جب حضرت کا وصال ہوا، نماز جنازہ کا مجمع چیخ چیخ کر، پکار پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کسی عام عالم اور پیر کا جنازہ نہیں، یہ سچے عاشق مصطفیٰ کا جنازہ ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان کا جنازہ ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت نبوی میں گزارا۔ اور حضور حبیب ملت پوری زندگی یہی پیغام دیتے رہے اپنے مریدین کو، متوسلین کو، معتقدین کو، کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اور بعد کے ادوار میں جو اختلافی مسائل پیش آئے ہیں، ان اختلافی مسائل میں موقف تاج الشریعہ پر قائم رہنا، کیونکہ جو تاج الشریعہ کا موقف ہے وہی میرا بھی موقف ہے۔ حضور حبیب ملت جاتے جاتے موقف تاج الشریعہ پر قائم رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اور جب قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا تو سید حبیب رضا صاحب ساتھی میں تھے۔ یہ بیچارے نیک اور سیدھے آدمی، ڈر بھی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی قبر میں آئیے، ہم لوگ مل کر کے حضرت کے جسد پاک کو قبر میں اتاریں۔ تو میں بھی قبر میں اترا، یہ بھی تھے، سید مصطفیٰ صاحب تھے، حسنین صاحب تھے، ہم چاروں نے مل کر کے حضرت کو قبر میں اتارا۔ اور جب آخری دیدار کا موقع آیا، میں نے حضرت کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اور حکم یہ ہے کہ مردے کے چہرے کو قبلے کی طرف رکھا جائے۔ سید حبیب رضا صاحب نے کہا حضرت ہم کو ہمت نہیں ہے، آپ ہی کر دیجئے۔ میں نے ہاتھ لگایا، بالکل پھول کی پنکھڑی کی طرح ان کا چہرہ نرم۔ جبکہ ان کے انتقال کو کئی گھنٹے بیت چکے تھے، اور چند گھنٹوں میں مردوں کا جسم اکڑنے لگتا ہے، اعضاء سخت ہونے لگتے ہیں، لیکن کئی گھنٹوں کے بعد بھی حضور حبیب ملت کا جسم پاک بالکل تر و تازہ اور نرم و نازک، اور آسانی سے آپ کا چہرہ مڑ گیا۔ پھر ہم لوگوں نے چہرے پر کفن ڈال کر کے اس کو باندھ دیا۔ آخری دیدار کرنے والوں میں ہم ہی لوگ ہیں جو قبر میں موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ کے چہرے کا سکون بتا رہا ہے، آپ کے چہرے کی طمانینت بتا رہی ہے، جسم کی نازک خرامی بتا رہی ہے کہ مرنے والا مرا نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اس کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آج آپ لوگ جو کچھ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی قبر سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جب مرتے ہیں تو زمین پر تو صفے ماتم بھی جاتی ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک اچھا آدمی چلا گیا، ایک نیک آدمی چلا گیا، لیکن آسمان پر فرشتے اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان مومن صالح آ گیا۔
اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ فرش پر عرش پر دھومے مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر۔ واہ واہ واہ، اس لیے حضور حبیب ملت کے مشن کو آپ آگے بڑھائیں، اور مولانا حبیب رضا سے بھی میں کہوں گا آپ جس گدی پر بیٹھے ہیں وہ معمولی گدی نہیں، یہ حضور مجاہد ملت کی گدی، اور مجاہد ملت کی گدی کوئی معمولی گدی نہیں، یہ حجت الاسلام کی گدی، اور حجت الاسلام کی گدی کوئی معمولی گدی نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی گدی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی گدی غوث پاک کی گدی ہے۔ اس لیے آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، اور علماء محتاطین کے ساتھ رہنا ہے، اور پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دینا ہے، اور حضور حبیب ملت نے آپ کے لیے جو مشن چھوڑا ہے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں بھرپور امید بھی ہے کہ یہ حضور مجاہد ملت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور حضور مجاہد ملت غیب سے ان کی نگرانی فرمائیں، ان کی مدد فرمائیں گے۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ میں انہی تاثراتی کلمات کے ساتھ آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت علامہ عاشق حسین صاحب کے تاثرات آپ سنیں گے تو آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب بریلی سے تشریف لائے ہیں، ان کے تاثراتی کلمات کو بھی آپ سنیں، اور اس کے بعد صبح تک دل کھول کر کے آپ مشاعرہ کریں۔ پہلے ان علماء کے تاثرات کو سن لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔